چلے صاحب الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. تو پہلے تھوڑا ریویو کر لیں. تو پچھلی مرتبہ پچھلے ویک درس میں بتایا تھا کہ ایک بزرگ تھے ابراہیم ابن شقیق رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے بزرگ تھے. تو بلخ کے تھے، بلخ. تو انہوں نے یہ کہا کہ 5-6 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی آدمی میں وہ پائی جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد توفیق مطلب یہ ہے کہ اچھے کاموں کی توفیق پھر نہیں ملتی ہے. تو اچھے کاموں سے مراد سب سے پہلے ہوتا ہے دل کی صفائی. میں نے آپ سے پہلی بار عرض کیا تھا کہ اعمال ثانوی ہیں، اصل جو ہے وہ دل کی صفائی ہے. اور تزکیہ نفس کا مقصد یہی تھا ہے کہ دل کی صفائی ہو. اعمال کی تصحیح بعد کی بات ہے. اعمال کی تصحیح بعد کی بات ہے. جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے وہ اعمال کی تصحیح میں لگ جاتے ہیں، لیکن دل کی صفائی کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے اعمال بظاہر بڑے پرفیکٹ ہوتے ہیں. نماز پڑھیں گے تو بڑے پرفیکشن کے ساتھ، لیکن نماز کے فوراً بعد غیبت کریں گے، حسد ہے، جلن ہے، معاملات کی خرابی ہے، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر کا معاملہ ہے، گالی گلوج ہے. ابھی نہیں بتانا چاہیے نام، لیکن اور میں نہیں بتاؤں گا آپ کو نام. پرسوں کی بات، کل تو نہیں جمعہ تھا، پرسوں کی بات ہے. ایک صاحب نے کا فون آیا، حافظ صاحب سے فوراً ملنا ہے. میں نے کہا شام کو آئیں گے. ابھی مل سکتا ہوں؟ نہیں ابھی تو نہیں مل سکتا، ہم کہیں اور ہیں. آپ شام کو خیر شام کو آئے. تو ایک اور صاحب کو لے کے آئے. ان صاحب کو شاید میں نے کبھی دیکھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ صاحب میں فلاں ملک کا باشندہ ہوں، اور ہمارے ملک کے ایک صاحب جو ہیں وہ یہاں آپ کی مسجد میں پابندی سے نماز پڑھتے ہیں. کیا نام ہے؟ انہوں نے نام بتا. ہم نے ہاں بھائی تو مسلی ہیں. تو ان سے ان کا کوئی ٹرانزیکشن ہوا تھا فائنینشیل. اس پہ کچھ پیسے $2,500-3,000 کے اوپر نیچ ہو گیا. تو وہ اپنا سب پروف لے کے آئے کہ صاحب دیکھیے یہ سارے پروف ہیں، کریڈٹ کارڈ کے ٹرانزیکشنز ہیں یہ ہیں، اور وہ ہم کو پیسے نہیں دے رہے. تو کہنے لگے، جب ہم نے ان سے بات کی تو وہ چیخنے چلانے لگے. انہوں نے ہم کو کچھ ایسی گالی دی. کہنے لگے حافظ صاحب میں نے آج تک کبھی ویسی گالی نہ دی ہے کسی کو، حالانکہ میں بہت بڑا نمازی نہیں ہوں، لیکن مجھ کو شوق یہ ہے کہ آپ کے ہاں وہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، اور انہوں نے اور داڑھی مطلب سب کچھ ہے، اور اسلامی وضاقتہ میں رہتے ہیں، اور بہت دین کا لمبردار ہیں. اور کہنے کہ انہوں نے ایسی گالی ہم کو دے دی کہ میں تو سکتے میں رہ گیا. تو میں نے کہا میرے بھائی بات یہی ہے، نماز پڑھنے سے جو ہے آپ اللہ کے قریب نہیں آتے ہیں جب تک آپ کے اندر کی صفائی نہ ہو. تو وہ کہنے لگے کہ اچھا. پھر کہنے انہوں نے ایک بات اور بات نہیں کہی. جب میں نے ان سے کہا کہ یہ داڑھی، یہ چوغا، یہ ٹوپی، امامہ وغیرہ سب لیے پھرتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ جو کام کر رہے ہیں ہمارے 2,500-3,000 آپ نہیں دے رہے ہیں، تو آپ کو خوف نہیں آتا؟ یا کیا آپ نے ڈھونگ رچا رکھا ہے دین کا اگر آپ کو خوف نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا غصے میں، کہا بھائی دیکھو یہ نماز روزہ الگ چیز ہے اور یہ بزنس الگ چیز ہے. تو میں نے ان صاحب سے کہا، میں نے کہا دیکھیے صاحب ایسا ہے، مجھ کو اس میں انوالو مت کریے، کیونکہ وہ ان سے نہ ہم بات کریں گے اور نہ آپ کو بھی بات کرنی چاہیے. آپ اس پہ فاتحہ پڑھ لیجیے اور آج جا کے سو جائیے. تو ایک تو اس لیے صاحب یہ نماز روزہ نام نہ بتائیے گا. نام نہ، اگر آپ کو معلوم ہے نام نہ بتائیے گا فضول میں، تو ہو جائے گا. تو وہ جو ہے اس میں ہے. ایک اور صاحب تھے، انہوں نے تو اور بڑا کیا تھا. 1,80,000 روپے لے کے بھاگ گئے ایک صاحب کے بزنس کے نام پر. وہ بھی بڑے دین کا لمبردار، ہر وقت اللہ رسول کرتے ہیں، ہر وقت اللہ رسول. 1,80,000 روپے ہی اورلینڈو کے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں. وہ لے کے چلے گئے، اپنے ملک ابھی تک آئے نہیں. اور جن صاحب سے لیا تھا وہ ایک عرب بھائی ہیں بوڑھے، ان کا بزنس اچھا خاصا تھا. وہ کورونا وائرس میں سارا بزنس ڈوب گیا. اور اس دن وہ آئے رات کو، کہنے لگے کہ صاحب حافظ صاحب
کسی نے مجھ کو بتایا کہ آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. ہم نے بھائی کوشش کریں, کیا بات ہے. انہوں نے اپنی کہانی بتائی. ہم نے کون صاحب ہے, جب انہوں نے نام لیا تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. ہم نے کہا آپ نے 1,80,000 کو کیسے دے دیے؟ کہنے صاحب وہ ہر وقت مسجد میں اللہ رسول کی باتیں اور اچھے کاموں میں بظاہر آگے آگے. تو میں ان کو امپریس ہوتا. میں نے کہا یہ تو بڑا اللہ والا آدمی ہے. تو ہم نے یہی تو آپ نے غلطی کر دی. ہم نے عبادت سے آدمی اللہ والا نہیں بنتا ہے. عبادت کے ساتھ ساتھ جب تک معاملات نہ ہوں تب تک اللہ والا نہیں ہے. یہ تو آپ نے آدھی بات دیکھی. تو جب تک ہم نے آپ نے اس سے پہلے کوئی معاملہ کیا تھا کہ نہیں, بس میں ان کی نماز روزہ اور اللہ رسول کی بات سن کے میں. تم نے کہا آپ نے کیسے دے دیے؟ تو انہوں نے بتایا نہیں دھیرے دھیرے دیے ہم نے 1-1.5 سال میں. تو انہوں نے کہا یہ دیکھیں میں نے بزنس میں لگا دیا, اب اگر آپ اتنے دے دیجیے تو جب ٹرن اوور ہوگا تو آپ کو اتنا ہو جائے. ہم نے دے دی بھائی. تو پھر وہ کہنے لگے کہ صاحب وہ اچھا بزنس ان کا ختم ہو گیا بیچارے کا. اب ان کا جو جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ گھر جو ہے وہ فور کلوزر میں جا رہا ہے بیچارے کو. اتنا مطلب رئیس آدمی. تو میں نے ان صاحب کو فون کیا. میں نے کہا صاحب یہ آپ نے پیسے ان کے لے کے چلے گئے ہیں, آپ خیر انہوں نے ایکسیپٹ کیا. ہاں 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 آپ سے لیے. ہم نے کہا دیکھیے وہ یہاں بیٹھے میرے سامنے, بوڑھے آدمی ہیں بیچارے, اور یہ سب یہ آپ نے اچھا نہیں کیا ان کے پیسے دے دیے. میں فون پہ ان سے بات کروں گا, بہت شکریہ آپ کا. میں نے کہا آپ کا نمبر میں ان کو دے رہا ہوں. تو میں نے ان کو نمبر دے دیا. میں نے صاحب آپ فون کر لیجیے گا. انہوں یہ کہہ رہے ہیں وہ جو بوڑھے صاحب دارم وہ ہفتہ 10 روز بعد پھر آئے. کہنے صاحب جب سے آپ نے نمبر دیا تب سے فون کر رہا ہوں, گھنٹی بجتی ہے لیکن وہ اٹھاتے نہیں, وغیرہ وغیرہ. ایسے جو کیسز ہیں بھائی, اس لیے کہا گیا پہلے دل کی صفائی ہو پھر اعمال ہو, پھر اعمال ہو. ہم لوگ اعمال پر توجہ ہے, دل کی صفائی نہیں. تو اس وجہ سے اعمال ہی قبول نہیں. بھائی اعمال قبول اس لیے نہیں ہے کہ دل صاف نہیں ہے. آپ سمجھے؟ تو اس لیے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ہے قرآن میں کہ نبی کو بھیجا گیا ہے کہ تلاوت قرآن پاک کرے, یعنی قرآن شریف پہنچائے, اور پھر اس کے بعد فوراً یہ ہے نماز نہیں, اس کے فوراً بعد ہے دل کی صفائی ہو. جیسے ایک شاعر نے کہا نا, ارم لکھنوی مرحوم نے, کیا پیاری بات ہے یہ, کہنے کا کہ بوئے کافور کافی نہیں ہے. مطلب کفن میں کافور لگاتے ہیں نا آپ, تو اس پہ اس نے بہت اچھی بات کہی, بہت پیارا شعر ہے. کہتے ہیں بوئے کافور کافی نہیں ہے, دل کی خوشبو بھی آئے کفن سے. بوئے کافور کافی نہیں ہے, دل کی خوشبو بھی آئے کفن سے. بہت پیارا شعر, بہت پیارا شعر. ہاں, دل کی خوشبو بھی آئے کفن سے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ نوٹنکی ہے. اگر آپ کے دل سیاہ ہے لیکن اعمال میں بڑی باریک بینی ہے کہ صاحب ہاتھ یہاں پر باندھیں اور رکوع ایسا ہو اور انگلیاں ایسی پھیلی ہوں رکوع میں اور سجدے میں ایسی ہوں اور نگاہ بالکل نیچے رہے, یہ سب اچھی بات ہے بھائی. یہ تو ایسی نماز ہونی چاہیے. لیکن اس کے بعد جو اصل ہے دل کی صفائی, وہ اگر نہیں ہے تو پھر یہ اعمال بے حقیقت ہے. پھر اس میں حقیقت ہی نہیں رہی. تو یہ توفیق کی بات ہے. اگر انسان کو توفیق نہیں ہے, یہ توفیق کی بات ہے. اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے اب تک, بڑھاپے تک بات سمجھ میں نہیں آئی ہے, تو یہ توفیق کی بات ہے. اللہ نے توفیق آپ کو نہیں دی ہے. اور یہ اعمال جو ہیں وہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کرنے کو دیے ہیں تاکہ یہ اعمال آپ کے لیے عذاب بن جائے. ایسا نہیں ہے کہ ان اعمال سے ثواب ملے گا, یہ اعمال آپ کے لیے حجت بن جائے, ہے نا, کہ یہی نماز آپ کے منہ پہ پھینک دی جائے. جب اللہ بتا تو نے اتنی نمازیں پڑھی تھی, قبول 0 ہوئی, تلاوت قرآن پاک کی 0, رائٹ, کیونکہ تمہارا معاملات بڑے خراب تھے, اخلاق خراب تھے. جیسے ایک حدیث قدسی ہے نا کہ اگر آدمی کے پیٹ میں حرام فوڈ ہے, حرام کھانا ہے, حدیث میں ہے کہ جو کپڑے پہنے ہیں یہ بھی رشوت کے اور لوگوں سے غصب کیے ہوئے اور جھوٹ بول کے حرام طریقے سے لیے. آپ سمجھیں؟ اور کیا کہتے ہیں, کیا ہے, کپڑے ہیں اور کھانا ہے اور کچھ حدیث قدسی نا مشہور ہے. تو
پھر یہ انسان جو ہے وہ دعا کر رہا ہے، رو رو کے دعا کر رہا ہے، خوب آہو بکا ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، مار دہاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، مجمع بھی دہاڑے مار مار کے رو رہا ہے، لیکن اس حمام میں سب ننگے، اس حمام میں سب، معاملات میں زیرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خصوص حدیث قدسی میں فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، کہ پھر یہ بتاؤ کہ یہ دعائیں کیسے قبول کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ دعائیں ناقابل قبول ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ہم ایسی دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے صاحب تزکیہ نفس جو ہے، جس کو بعد میں تصوف کہا گیا ہے، اس کا مقصد صرف دل کی صفائی ہے، صرف دل کی صفائی ہے۔ تو یہ توفیق کی بات ہے صاحب، اگر آپ کو توفیق مل جائے اس بات کی کہ ہم کو دل صاف رکھنا ہے، معاملات صحیح رکھنے ہیں، اور عبادت تو کرنی ہے۔ دیکھیے عبادت میں کوئی آپشن نہیں، آپ کو تو کرنا ہی کرنا ہے، فرض ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے دل کی صفائی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں توفیق من اللہ۔ تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا 6 چیزیں ہیں۔ کیوں ذکی بھائی؟ ایک تو شکر ہے، ہاں شکر اگر آدمی نہ ادا کرے گا، نعمتوں سے کوئی انجوائے کر رہا ہے لیکن ان نعمتوں کا شکر نہیں ہے، تو ناشکرے کو توفیق نہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور دوسری کیا ہے؟ ہاں توبہ کو آپ مؤخر کرتے ہیں، توبہ کو مؤخر کرتے ہیں، ارے کر لیں گے توبہ کر لیں گے توبہ، تو پھر توفیق ایک دن نہیں ملے گی، پھر دروازہ بند ہو جائے گا۔ اچھے اعمال کو مؤخر کریں گے تو پھر وہ توفیق سلب ہو جاتی ہے، تو اچھے اعمال کو میں تاخیر نہ ہو۔ اچھا دوسرا ہوا کہ تیسرا کیا ہے؟ علم حاصل کی جائے عمل کرنے کے لیے۔ اگر علم ہے اور لیکن عمل کو ترک کر دیا ہے، آپ خوب قرآن حدیث کا علم حاصل کریں، عمل نہ کریں، تو پھر وہ جیسے کل ایک صاحب نے، آپ کے پاکستان میں کوئی صاحب ہے، پتہ نہیں کون ہے، کوئی ڈاکٹر یا پروفیسر صاحب ہیں، وہ اللہ رسول کی بات بہت کرتے ہیں، رائٹ، لیکن بہرحال چہرے پہ داڑھی نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو ایک بڑی عجیب سی بات وہ لگتی ہے کہ بھئی کچھ تو ظاہری سنت ہو، ان پر عمل ہو، لیکن علم بہت ہے، علم بہت ہے لیکن عمل نہیں۔ اگر علم ہے عمل نہیں ہے تو پھر توفیق ملے گی نہیں۔ یہ بادشاہ اکبر کے زمانے میں دو بھائی تھے، فیض اور فیضی۔ کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں جتنے ذہین ترین اور عبقری سپر جینیس قسم کے جو لوگ پیدا ہوئے ان میں یہ دونوں بھائی تھے، فیض و فیضی۔ اب اکبر کے حاشیہ برداروں میں سے تھے۔ اس میں کیا تھا کہ فیضی نے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک سیرت لکھی، سیرت پہ کتاب لکھی، اور دعویٰ یہ کیا کہ ہم ایسی یہ لکھیں گے، پوری سیرت النبی کی موٹی سی کتاب ہے، خاصی موٹی کتاب، اور اس پہ ہم کوئی ایسا حرف استعمال نہیں کریں گے جس پہ ڈاٹ ہو، یعنی با، سا، جیم، یہ سب وغیرہ وغیرہ ہم استعمال نہیں کریں گے۔ لوگوں نے کہا بھائی ایسا کیسے ممکن ہے بغیر ڈاٹ کے؟ کہ ہاں ہم ایسے حرف نہیں کریں۔ اب ذہین آدمی جینیس اس نے لکھ دی، آج بھی موجود ہے، ایسی کتاب لکھی جس میں ڈاٹ نہیں، لیکن نعوذ باللہ کیسا آدمی تھا، کیسا آدمی تھا یہ آپ کو کیا بتائیں، نعوذ باللہ بس ایسے ہی تھے، آپ چھوڑ دیں، وہ بہت عجیب غریب آدمی تھے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اتنا جینیس آدمی، اتنا صاحب علم، عمل نہیں، عمل سے خالی۔ آپ سمجھے؟ انفیکٹ جو اکبر بادشاہ تو بہت ہی ذہین آدمی تھا، ذہین ترین لوگوں میں سے تھا، اچھا مسلمان تھا، نماز روزے کا پابند تھا،
جو اس نے اسلام چھوڑا تو وہ علماء کی وجہ سے چھوڑا. جو علماء سو ہوتے ہیں، علماء سو، دنیا پرست علماء، ان کی وجہ سے، ان سے تنگ آگے سے اس نے دین چھوڑا، پھر اپنا ایک الگ دین بنایا، دین الہی. تو اس لیے وہ جو بظاہر علماء تھے ان کو قریب سے دیکھا اس نے تو اس کو چڑ آ گئی، نفرت ہو گئی علماء سے. تو یہ علم بہت ہے، عمل نہیں. آج بھی کئی جگہ ایسے ہی جی، علماء کرام کی وجہ سے لوگ علماء کی وجہ سے، علماء سو جو ہیں. تو یہ جو ہے، یہ علم جو ہے برائے علم اگر لیا جائے تو یہ وبال عذاب ہوتا ہے. علم ہو عمل کے لیے. جیسے میں نے آپ سے اس دن بتایا تھا کہ مفتی تقی اسماعیل صاحب نے طلبہ سے پوچھا سال کے شروع میں کہ تم لوگ گاؤں سے آئے ہو، شہروں سے آئے ہو، سب کراچی آئے ہو ہمارے دارالعلوم حضانوں کی تعلیم میں، تمہارا مقصد کیا ہے؟ کسی نے کہا ہم مصنف بننا چاہتے ہیں، کسی ہم مقرر بننا چاہتے ہیں، کسی کا ہم. انہوں نے کہا تمہاری سب کی نیت غلط ہے. میں کہوں گا تم سب لوگ واپس چلے جاؤ. یہ علم حاصل کرنے کے لیے جو تم آئے ہو، تمہاری نیت ہی خراب ہے، غلط ہے. تو نے کہا بچوں پہلے اپنی نیت کی تصحیح کرو. وہ تصحیح یہ ہے کہ تم یہ نیت کرو کہ تم یہاں آئے ہو علم حاصل کرنے تاکہ تم اس پہ عمل کر سکو، تم عمل کر سکو. یہ نیت ہونی چاہیے کہ تم اچھے مسلمان بن سکو. تم باقی کو چھوڑ کے ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس سے جو جس لائن کا کام لے لے، کتابوں پہ لکھنے کا، کسی کو استاد بنا دے کسی مدرسے میں، کسی کو مقرر بنا دے، کوئی وائس کہنے والا بن جائے، کوئی سوشل کام کرنے والا بن جائے، کوئی پالیٹکس میں چلا جائے. لیکن اب مقصد یہ ہو کہ ہم جو ہیں، تو اس کو یہ کہنا ہے کہ تیسری بات ہے کہ علم حاصل کریں لیکن عمل نہ ہو. اب چوتھی چیز کیا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت تو اختیار کرے لیکن ان کو فالو نہ کرے. اللہ والوں کی اقتداء نہ کرے. بس اب یہ ہو کہ میرا تو فلاں صاحب بزرگ کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے، میں تو ان کے بہت قریب ہوں. آپ کو نہیں، میں تو بہت ان کے قریب ہوں. آپ سے ارے میں تو بہت سال گیا ہوں وہاں پہ. ارے وہ کیا بات ہے صاحب، وہ تو ان سے تو ہم لوگوں کا فیملی کا تعلق ہے، ایسی بات نہیں. تو اس پہ صاحب جو ہے، یا یہ کہنا کہ صاحب میں فلاں سلسلے میں ہوں، میرا سلسلہ، میں تو چشتی سے ہے وہ، اور میں تو سہروردی ہوں، اور میرے تو وہ جو ہے وہ، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ سب کا دعویٰ ہو لیکن وہ نہ ہو، کیا نام ہے، عمل نہ ہو. ان لوگوں پر، بزرگوں کے کہنے پہ عمل نہ ہو. اور چوتھی بات کیا ہے، وَإِدْبَادُ الدُّنْيَا عَنْهُمْ وَهُمْ يَتْبَعُونَهَا، کہ دنیا تو بہت تیزی سے نکل رہی ہے، بھاگ رہی ہے. دنیا بھاگ رہی ہے لیکن آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دنیا بھاگ رہی ہے لیکن آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور دنیا ہمیشہ آگے رہے گی، آپ کو بھگاتی رہے گی صاحب. اور آخری چیز یہ وَإِقْبَالُ الْآخِرَةِ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ عَنْهَا، آخرت تو آپ کی طرف آ رہی ہے لیکن آپ اس کو اوائڈ کر رہے ہیں. آپ کہیں نہیں ابھی تو بہت دور ہے، آخرت بہت دور ہے. تو یہ 6 چیزیں ہیں جس کو شقیق ابن ابراہیم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس میں یہ 6 چیزیں ہوں گی تو توفیق اس کی سلب ہو جائے گی صاحب. اس لیے صاحب اللہ تعالیٰ سمجھ دے صاحب یہ چیزیں ہم میں نہ ہوں. جیسے کل میں نے پڑھا تھا نا، کہاں پہ، یہیں پڑھا تھا کسی حدیث، اس میں یہ تھا کہ جب آدمی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بس جیسی دنیا میں اس کی والدہ اس کو جنتی ہیں، ڈیلیور کرتی ہیں، اس وقت سے آخرت اس کی طرف آنے لگتی ہے اور دنیا اس سے بھاگنے لگتی ہے، بچے سے بھی. کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے وہ کلاک جو ہے وہ ٹک کرنا شروع کر دیا گیا. تو بچہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے وہ موت ہی کی طرف تو جا رہا ہے. تو وہاں سے وقت کم ہو رہا ہے، بڑھ نہیں رہا ہے.
تو آخرت اس کی طرف دھیرے دھیرے آ رہی ہے. آپ ہے تو یہ ہے، اس لیے سمجھنے کی بات ہے سب. برتھ ڈے کا ہے کانسیپٹ بالکل احمقانہ میں کہوں گا، لیکن اب پرابلم یہ ہوگی کہ ہمارے کلچر میں ہم لوگوں میں بہت رچ بس گیا. ہمارے جو نانا تھے مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کے بڑے خلاف تھے. وہ اس کو حرام تو نہیں کہتے تھے، کہتے چلو ٹھیک ہے یہ ایک کلچر کا حصہ ہے، کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں اس کا کانسیپٹ بہت احمقانہ ہے. تو یہ ہوا یہ کہ پھر ہم لوگ یہاں جب بدعتیں شروع ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کا برتھ ڈے منانا شروع کر دیا گیا، عید میلاد النبی. اب یہاں پہ یہ ہوا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عید، آپ لوگ عید منا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منا رہے ہیں، تو یہ کہاں تک جائز ہے؟ اب وہ جو ہمارے جو بدعتی ہیں انہوں نے کہا کہ صاحب ہم تو ہے برتھ ڈے کانسیپٹ اگر آپ دیکھیے تو احمقانہ. لیکن ابھی اس میں ایک تجربہ ہوا یہاں پہ اورلینڈو میں، 2-3 بڑے خراب تجربے ہوئے. اس میں تشدد بھی اختیار مت کریں، ورنہ آپ کے بچے جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے. مطلب کوئی ایسا حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے برتھ ڈے کا، کہ کوئی بھی جو بھی مسلمان اپنے بچے کی یا کسی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتا ہے وہ اس عقیدے سے بالکل نہیں کرتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے. کوئی نہیں کرتا. یہ تو ایک کلچرل سی چیز ہے. اب جیسے بہت سی کلچرل چیزیں ہم اس کو فالو کرتے ہیں، حالانکہ وہ دین کا حصہ تھوڑی ہے. بھائی اب آپ دیکھیے، اب 5 جولائی آ رہا ہے، 4 جولائی. اب ہم کیوں مناتے ہیں بھائی؟ اچھا جب فلیگ ابھی نیشنل اینتھم ہوتا ہے تو آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں بھائی؟ آپ نہ کھڑے ہوئیے. یہ کلچر ہے کہ صاحب کسی بھی پاکستان کا، آپ سے چلیے تو یہاں کا ہے، پاکستان کا بھی نیشنل اینتھم ہوگا، ہر آدمی کھڑا ہو جائے گا. مطلب علماء بھی کھڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا، آپ کسی بھی آپ پاکستان کے اپنے نیشنل ڈے کے اس میں جائیے، سب کھڑے ہوتے ہیں. کوئی آدمی بیٹھا نہیں رہتا ہے، سب کھڑے ہوتے ہیں. تو اب یہاں کھڑا ہونا یہ کلچرل چیز ہے. اب دیکھیں نا، یہاں پہ کلچر کو، مذہب کو تھوڑا کا آپ کو الگ رکھنا پڑے گا. جو جس ملک میں آپ ہیں اس کلچر، تو اس میں کوئی ایسا حرج. ہاں اگر آپ اس کو دین کا حصہ سمجھیں گے تو پھر یہاں یہ بدعت ہو جائے گی. تو یہاں پر ایک صاحب ہیں، ان کو پتہ نہیں کیوں یہ برتھ ڈے سے سخت نفرت تھی. تو انہوں نے اپنے بچوں کے اوپر اس قدر کیا ان صاحب نے کہ جب بچوں کی شادی ہوگی، سب الگ رہنے لگے، تو وہ ان کے بچے اور بڑے پیمانے پر اپنے بچوں کی جو ان کی ہوتی ہے وہ بنا. اب وہ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب وہ بچے سنتے. ہم نے کہا آپ نے اتنا شدت کیوں اختیار کی بھائی؟ یہ کوئی حلال حرام کا تھوڑی کا تھا، یہ کوئی دین کا حصہ تھوڑی کا تھا. ارے آپ اس کو آپ وہ کر لیں، کیا نام ہے، اوائڈ کر لیں. تو ورنہ بہرحال یہ ہے. چلیں صاحب بسم اللہ. آئیے اب یہاں پہ دیکھیے چند چیزیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ من شغل بنفسہ شغل عن غیرہ. اس پہ ذرا توجہ دیجیے صاحب. وہ کہہ رہے ہیں جو آدمی اپنے اعمال میں مصروف ہے نا، تو اپنے اعمال میں مصروف ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کے اعمال کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا ہے. کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، ہم کو اس سے مطلب ہی نہیں، ہم کو اپنے اعمال سے مطلب ہے. تو ہم کو دوسرے کی خامیاں نظر ہی نہیں آئیں گی. یہ آئیں گی بھی تو ہم کہیں گے بھائی ہم سے کیا مطلب. یہ اپنی قبر میں جائیں گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے. لکم دینکم ولی دین. تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے ساتھ.
تو کہنے یہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ اپنے اعمال میں آپ مشغول رہیے، اپنے اعمال، اور دوسروں آپ پاس دوسرے پاس نہ ٹائم ہونا چاہیے نہ انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے. پھر فرمایا وَمَنْ شَغَلَ بِرَبِّهِ شَغَلَ عَنْ نَفْسِهِ، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورے کرنے کی طرف توجہ کرے گا نا تو وہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کا اس کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. آپ اپنی جو خواہشات ہیں اس کو پوری کرنے کا آپ کو نہ انٹرسٹ رہے گا اور نہ ٹائم ہوگا. آپ کہیں گے بھائی وہ اللہ تعالیٰ کے نے جو حکم دیا ہم کو پہلے وہ پورا کرنے دو، تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. یہ کرتے کرتے زندگی ختم ہو جائے گی. تو آپ کی اپنی جو خواہشات ہیں نا وہ اس کو پورا کرنے کا ٹائم ہی نہیں رہے گا. تو یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تو پہلی چیز کیا فرمائی کہ جو آدمی اپنے اعمال میں مصروف رہتا ہے وہ دوسروں کے اعمال کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا اس کو. تو آپ غیبت سے، چغلخوری سے، حسد، جلن، ان سب سے صاف رہیں گے. اور دوسری کیا چیز ہے کہ جو آدمی اللہ کے احکام کو پورے کرنے میں مصروف رہے گا نا اس کو وقت ہی نہیں ملے گا کہ اپنے خواہشات پہ، اپنے شہوات کی طرف توجہ دے. تو آپ کے اعمال بہت صحیح رہیں گے. تو ہم لوگ جو یہ کہتے صاحب دیکھیے وہ صاحب نے یہ کہا، دیکھیے ہمیں یہ سب نہیں ہے کہ بھائی اپنے آپ کو دیکھیے. اللہ فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے رسول اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں نا، آپ کو نہ فالو کریں، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ، تو آپ ان کو بتا دیں دیکھو ایسا ہے، لی عملی، میرے ساتھ میرا عمل ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارے ساتھ تمہارا عمل ہے. ختم بات. ہم نے بات پہنچا دی لا الہ الا اللہ. اب اس کے بعد تم کو نہیں تو میرا عمل میرے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ. اور پھر فرمایا انتم بریئون مما اعمل، تم لوگ جو ہو نا بالکل بری ہو جو کچھ میں کر رہا ہوں. وانا، اور میں بریء مما تعملون، میں بری ہوں ان چیزوں سے جو تم لوگ کر رہے ہو. مطلب تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا میری وجہ سے، میرا مواخذہ نہیں ہوگا تمہاری وجہ سے. تو ہر آدمی بھائی اپنے آپ کو دیکھے، اپنے پر دوسروں کے پھٹے میں پیر مت دیجیے. تو ہے نا ایک بڑے میاں شراب پی رہے تھے، لمبی داڑھی تھی، شراب پی رہے تھے. تو ایک صحابی نے دیکھا کہ صاحب وہ اچھا نہیں وہ شراب پی رہے تھے. تو کیا ہوا کہ شراب پی کے جب وہ نکلے تو داڑھی میں کچھ شراب کے قطرے تھے، وہ تو ٹپک رہے تھے. تو یہ حضرت عمر کے پاس پہنچ جائے کہ صاحب ان دیکھیے وہ بڑے میاں شراب پی رہے تھے. تو حضرت عمر فرمایا تم نے دیکھا تھا صاحب؟ نہیں دیکھا تو نہیں تھا، لیکن ان کی داڑھی سے شراب کی بدبو آ رہی تھی. تو حضرت عمر کو غصہ آ گیا. اب کہنے تم دوسروں کے پھٹے میں پیر کیوں دیتے ہو؟ اپنے کو دیکھو. تم جب تک کوئی پکا ثبوت نہ ہو، شک کی بنا پر حد نہیں ہم لگا سکتے. کہ حد لگانے کے لیے مطلب قطعی ثبوت ہونا چاہیے. یہ ظنی ہے، گمان ہے. یہ تم بات کہہ رہے ہو یہ گمان ہے، کوئی وہ نہیں ہے، پکا ثبوت نہیں ہے. اس لیے صاحب انہوں نے کہا جاؤ اپنے کام سے کام رکھا کرو. تو اس لیے صاحب ہم دیسیوں میں یہ بہت ہے، دوسرے کی بڑی فکر ہے. اچھا پھر ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا الناس فی الدنیا، سنیے آپ، الناس فی الدنیا معذبون علی قدر ہممہم بہا. دیکھیے صاحب دنیا میں لوگ عذاب میں ہیں، اور عذاب میں یوں ہے کہ جتنی دنیا کی خواہش ہوگی اتنے عذاب میں رہیں گے. جتنی دنیا کی خواہش ہوگی اتنے عذاب میں رہیں گے. دنیا کی محبت عذاب کی علامت ہے. دنیا سے بے رغبتی یہ سکون کی علامت ہے صاحب. کیا ہے؟ دن زندگی کے ختم ہوئے دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی. دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی. پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں. دنیا سے کوئی نہیں تھا، شام ہو گئی، دنیا ختم. اب تو بھائی ہم
ہماری آخرت شروع اب پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مدار میں. تو یہ ہے کہ دنیا کی جتنی آپ کو محبت اور رغبت ہے نا اتنا عذاب ہوگا, اور جتنی بے رغبتی ہوگی دنیا سے اتنے آپ مست ہیں, اتنے آپ خوش ہیں. صرف دنیا کی محبت جو ہے یہ عذاب کی علامت ہے. آپ سمجھیں, دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے صاحب. کام کریں آپ جتنا آپ کو کرنا ہے, لیکن محبت نہ ہو صاحب. آپ کو اپنا جاب ہے, جاب جم کے کریے, بزنس کریے, لیکن محبت کے ساتھ نہیں. پیسے سے دنیا سے آپ یہ کہیں اللہ کا حکم ہے بیگم بچوں کو پالنا ہے, اپنے ایکسپینسز نکالنے, ایک عزت والی زندگی کرنے کی, یہ ہم کریں, لیکن محبت نہیں کریں. محبت ہم صرف اللہ رسول سے کریں گے بس. آپ سمجھیں, اسی لیے جب دنیا چھن جاتی ہے نا تو وہ پھر اتنا غم نہیں ہوگا. جان ایلیے کا بہت عمدہ شعر ہے کہ کہتا ہے کہ کھو جانے پر یہ ملال ہے کیوں, اتنا ملال ہے کیوں, کھو جانے پر اتنا ملال ہے کیوں, پوچھو تو ساتھ لائے تھے کیا. پوچھو تو ساتھ لائے تھے کیا. بہت سادگی ہے ان کی. کھو جانے پر اتنا ملال ہے کیوں, پوچھو تو ساتھ لائے تھے کیا. سادگی جو جان کی ہے بالکل میر کی طرح کبھی اس کے اشعار لگتے ہیں, میر تقی میر کی طرح. تو اس وجہ سے جو ہے لیکن چونکہ دنیا کی اتنی محبت ہوتی ہے, ہم لوگ کے دل میں دنیا کی اتنی محبت ہے کہ کوئی چیز اگر وہ ہو جائے تو صاحب بہت ہوتا ہے. جیسے ایک میمن بھائی تھے, ان کو کسی کام سے جانا تھا تو وہ چلے گئے, لیکن جانے سے پہلے ایک دکان پر, انہوں نے کہا دکان کو ایسی کھلی چھوڑ کے نہیں جا سکتے, تو انہوں نے ایک نوجوان تھا وہیں پہ گلی میں, انہوں نے کہا بیٹا آگے سے بیٹھ جاؤ گے, کہ 2 منٹ بس میں کام کر کے آتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چچا ہم بیٹھ جاتے ہیں, لیکن کتنی دیر میں آئیں, کہ بس میں ابھی گیا ابھی آیا. اچھا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا ہمارے پیچھے اگر کوئی گاہک آئے تو یہ بوتل جو ہے نا یہ 100 روپے کی ہے, اور وہ جو رکھی ہے وہ بھی 100 روپے کی ہے. کہا ٹھیک ہے. چلے گئے. تو جب وہ چلے گئے تو خیر پھر واپس پلٹ گیا ہے. تو اس بچے نے کہا چچا ہم 2 گاہک آئے تھے. ٹھیک. کہنے لگے تو بیٹا تم نے بیچ دیا. کہنے چچا وہ جو ہے ہم نے جو ہے 90 روپے کی بیچی, اور وہ بھی 90 روپے کی بیچی. تو معاف کریے, وہ 10 روپے کی بیچی اور یہ بھی 10 روپے کی بیچی. کہنے لگے بیٹا تم پاگل ہو, ہم نے کہا 100 روپے کی تم نے 10 روپے کی بیچ دی. چچا ہم کو یاد ہی نہیں, ہم سمجھا آپ نے 10 روپے کا ہی ہے. تو وہ انہیں بہت ڈانٹا, تم نے کہنے بیٹا تم نے اتنا نقصان کر دیا, کہاں 100 روپے کی چیز تم نے 10 روپے کی بیچ دی. جب وہ بہت چیخیں چل رہا تو وہ بچہ رونے لگا, کہنے لگا ارے چچا ہم نے آپ کو بڑا نقصان کر دیا, بہت نقصان کر دیا. خیر بہت چیخنے چلانے کے بعد جب انہوں نے بچے کے آنکھوں سے آنسو دیکھے, کہنے بیٹا فکر مت کرو, نقصان تو یہ ہوا لیکن پھر بھی 2 روپے کا تو فائدہ پھر بھی ہوا. تو کہنے اصل میں بیٹا ہمارے فائدے میں تھوڑا نقصان ہو گیا, لیکن پھر بھی 2 روپے کا تو پھر بھی فائدہ. آپ سمجھیں ایسی سب دنیا ہے, دنیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں دنیا سے اچھا اس میں اب آگے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی بہت عمدہ بات ہے, سمجھ اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے صاحب, بہت عمدہ بات کہی ہے کہ اتباع الہوا و طول العمل مادۃ کل فساد, مادۃ کل فساد. کہتے ہیں نفس کی پیروی کرنا, نفس کی پیروی کرنا اور دنیاوی لمبے جو ہے نا پلان بنانے, یہ ہر فساد کی جڑ ہے صاحب,
ہر فساد کی جڑ ہے، دنیاوی لمبے لمبے منصوبے اور یعنی شہوت پرستی، نفس پرستی، کہتے ہیں یہ صاحب ہر فساد کی جڑ ہے۔ کہنے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس پرستی انسان کو حق سے اندھا کر دیتی ہے، جو چیز حق ہے اس سے آپ کو اندھا کر دے گی، کیونکہ آپ کو نفس کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کچھ، اللہ تو نفس کے خلاف آپ کو بتائے گا نا، آپ کہیں گے نہیں، تو یہ نفس پرستی حق سے بالکل آپ کو اندھا کر دے گی۔ وطول العمل ینسی الآخرہ، اور یہ جو دنیاوی لمبے لمبے منصوبے ہیں نا، دنیا حاصل کرنے کے لیے، تو یہ جو دنیا حاصل کرنے کے لمبے لمبے منصوبے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے آدمی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ بھائی دیکھو یہ ریئل اسٹیٹ کے چکر میں مت پڑنا، زمینوں کے چکر میں زیادہ مت پڑنا، زمین خرید فروخت، کہ نہیں یہ زمین ایسی چیز ہے کہ اس کی محبت بہت جلدی آتی ہے۔ مطلب حرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، لیکن بعض صحابہ کرام کو یہ کیا کہ دیکھو یہ اس سے جو ہے نا آپ کو بڑی محبت ہو جاتی ہے اپنی زمین جائیداد سے، اور زمین جائیداد ایسی چیز ہے آپ جتنا چھوڑ کے مریں گے اتنا فساد ہوگا آپ کے پیچھے آپ کے بچے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اس لیے کہا گیا جب ماں باپ مرے تو سب بانٹ کے مرے، ورنہ ماں باپ کو نکال دیں گے، ورنہ نہیں، مطلب یہ ایسی ول بنائے کہ مرنے کے فوراً بعد اس ول کے اعتبار سے وہ ہو، ورنہ ایسے بھی واقعات دیکھیں گے ہماری مسجد میں جنازہ رکھا ہوا ہے اور لوگوں نے آپس میں بھائی بہنوں نے مسجد میں ابھی نماز جنازہ بھی نہیں ہوئی ہے اور مار کٹائی شروع ہوئی، گالیاں بکی ہیں ایک دوسرے کے اوپر، پھر حاتم ایک دوسرے پر گویا برسر پیکار ہوئے صرف اس کے اوپر کہ ہم کو اتنا ملنا چاہیے، ابھی باپ کو دفن بھی نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے کہا گیا سب سے خراب چیز جو ماں باپ پیچھے چھوڑ کے جائیں گے بچوں کے لیے وہ ہے زمین جائیداد۔ تو اس کو فرمایا گا طول العمل ینسی الآخرہ، یہ جو لمبی دنیاوی پلاننگ ہے، اس سے یہ ہوتا ہے آدمی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ وَيَصُدُّ عَنِ الْإِسْتِعْدَادِ لَهُ، اور پھر یہ جو لمبی دنیاوی پلان ہے اس سے آدمی پھر آخرت کی تیاری کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے، موقع ہی نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں نا اپنے اورلینڈو ہی میں بھی دیکھیں کتنے مسلمان ہیں جو نہیں آتے، لیکن اگر آپ ان کا ریئل اسٹیٹ کا پورٹ فولیو دیکھیے تو لگتا ہے قارون کے بعد شاید سب سے زیادہ انہی کے پاس ہے۔ آپ دیکھیے کتنا ہے بھائی، اللہ اکبر، لیکن وہ یہ ایک عجیب ایک نشہ ہے کہ صاحب ایک زمین کے بعد دوسری زمین، ایک بلڈنگ کے بعد دوسری بلڈنگ، ایک بزنس کے بعد دوسرا بزنس، اب یہ ان چیزوں نے آخرت سے بھلا رکھا ہے۔ اسی لیے کہا گیا دین سیکھنا ہوتا ہے، وہ دین سیکھنا یہ کہ ہم بزنس میں جائیں گے، جانا پڑتا ہے بھائی، لیکن محبت نہیں کریں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے صاحب آپ کو سیکھنا پڑے گا، یہ بغیر سیکھے ہوئے نہیں آتا ہے۔ اگر آپ کسی کو نہ گالی دیتے ہیں کسی وجہ سے، جیسا آپ نے واقعہ سنایا بڑے بچہ ہو، جی 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 صاحب نے ان کو گالی دی، وہ شاید گالی ان کی طرف پلٹتی ہو۔ جی 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 جی، اگر آپ نے اسے گالی دی ہے تو آپ ہی کی طرف آئے گی۔ اس میں حبیب بھائی ایک چیز کا اور اضافہ کر لیجیے کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اگر آپ کسی پہ ظلم کریں گے تو وہ ظلم کا خمیازہ آپ کو تو بھگتنا ہی پڑے گا، لیکن آپ کے بچوں کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے قانون رکھا ہے، ہاں، جس کو مکافات عمل کرتے ہیں، اب بچے کی طرف آئے، بچوں کی طرف آئے گا، یہ ہمیشہ ہے۔ جس طریقے سے آپ کوئی اچھا عمل کریں گے تو آپ کو تو فائدہ ہوگا، لیکن آپ کے بچوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف رکھا ہے، اچھا عمل کریں گے
تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا, آپ کے بچوں کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن آپ جب ظلم کریں گے, گناہ کریں گے, تو آپ کو تو ہوگا اس کا, لیکن آپ کے بچے کے اوپر بھی اس کے اثرات آئیں گے. تو اس لیے یہ جو ہے, چلے اتنا ہی رکھیے ابھی پھر. مسجد میں جی مسجد میں گالی باہر باہر جا کے بات کرتے ہیں, دنیا کی بات کرتے ہیں, جی 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 لین دین میں پرابلم ہو, مسجد سے باہر چلے جائیں. مسجد میں بھی ہوتا ہے. جی دین کا حصہ ہے, آپ یہاں کیوں نہیں کرتے؟ نہیں نہیں, لیکن آپ کا اپنا اگر ذاتی وہ ہے, بزنس کا ہے, تو آپ باہر جائیں گے, اندر نہیں کریں گے. ہاں نہیں, اگر آپ مطلب کوئی پھڈا ہے, کچھ ہے, تو آپ باہر جائیے, کہ اس میں گالی گلوچ ہو سکتی ہے, اس میں دنیاوی پیسے کے اس پہ ہو سکتے ہیں, اس کو اندر نہ کریے بھائی. وہ عبادات سیکھنی ہے, دین نہیں سیکھنا. عبادات بہت سیکھی, عبادات سیکھی, دین نہیں سیکھا. یہی مطلب قلق ہے کہ ہم لوگوں کو دین نہیں سکھایا گیا, صرف عبادات سکھائی گئی. آج بھی ماں باپ بچوں کو دین نہیں سکھاتے ہیں, عبادات سکھاتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے بچے نے نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, لیکن بچہ اور جو جھوٹ فریب اور گندی وہ تو اب بچے ہیں, کیا کیا جائے, بچے تو کرتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اس میں ہم لوگ دوغلے ہیں, دوغلے مسلمان ہیں, حقیقی مسلمان نہیں سب. وہ دنیا میں عزت ملے گی جب حقیقی مسلمان ہوں گے, دوغلے مسلمان ہوں گے تو سب نہیں ہوگی. جیسے ابھی میں گیا تھا, میں نے بتایا تھا 2 ہفتے پہلے, یہیں سامنے 2 قدم پہ جو ہے ہوٹل ہے, وہاں نکاح پڑھنا تھا. اب دوغلا پن دیکھیے, نکاح پڑھنا تھا. تو جو دلہا دلہن والے دونوں جو گروپ تھے, وہ کوئی اورلینڈو کا نہیں تھا. ایک سیاٹل سے آئے تھے, ایک میامی سے آئے تھے. نکاح یہاں کرنا تھا اورلینڈو میں. انہوں نے فون کیا سنڈے کا دن, اور وہ ظفر بھائی کا پکنک بھی تھی اس دن, تو ہم کو جانا تھا ٹرکی لیک پارک. انہوں نے کہا تھا 2 بجے وہاں پکنک پہ تھی. میں نے ہاں میں پہنچ جاؤں گا, کیونکہ جو نکاح تھا اس کا ٹائم تھا 12 بجے, دوپہر کو 12 بجے. ہم نے 12 بجے نکاح ہے, 12:30 بج جائے گا, اور 2 بجے ہم کو پکنک پہ تھا. ہم نے پھر آ کے ظہر کی نماز پڑھ لیں گے, ظہر کی نماز پڑھ کے اپنا پکنک پہ چلے آئیں گے. تو نے ہفتہ آپ کو انتظار کریں گے پکنک پہ. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم پہنچ دو گے. آپ سنیے, آپ 12 بجے تھا, نکاح کتنے بجے ہوا ہے؟ 4:30 بجے. ساڑھے 4 بجے نہیں, ہم گئے نہیں. ہم اب جاتے نہیں ظفر بھائی. ہم کہتے جب آپ لوگ تیار ہیں تو بتائیے. آپ جب آپ کو جتنی خرافات کرنی ہے سب ہو گئی, اب آپ کہیں کہ صاحب اب نکاح ہو جائے. ہم نے جب آپ نکاح کے لیے تیار ہیں تو ہم کو فون کریے. یہ ایکسپیرینس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی کی کال پہ عمل بلیو نہیں کرو. ہفتہ 9 بجے ہو جائے گا, 9 بجے کسی کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو ہم اب یہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے ایسا ہے, آپ جب تیار ہیں, بارات پہنچ جائے, آپ کے ایپیٹائزر ختم ہو جائیں, آپ کو جو خرافات کرنی ہے ہو جائے, اب آپ کہیں اب ہم لوگ تھک گئے, چلو اب نکاح کر لیتے ہیں. اس وقت آپ کال کریے گا, ہم آ جائیں گے. تو ہم اپنے گھر پہ تھے, لیکن ہر آدمی بند تو جاتا ہے, ایک ذمہ داری ہوتی ہے, کسی کا نکاح پڑھنا ہے, کسی کی محفل ہے, ہم کہیں جا نہیں سکتے. اب وہ جہاں مجھ کو جانا تھا پکنک کے لیے, وہ لوگ فون کر رہے ہیں. ہم نے مسئلہ ہے, ہم اگر آپ کے یہاں آ گئے تو ہم یہاں نہیں آ پائیں گے. تو پھر ہم نے کہا بھائی بہرحال پھر 4:15 بجے قریب. اور صاحب دیکھیے ہم لوگ اتنے احمق ہیں کہ صاحب اس محفل میں صرف 30-35 لوگ تھے بس 30 بھی نہیں ہوں گے, شاید 25 ہی ہوں گے, کوئی نہیں. تو میں نے دریافت کیا کہ تاخیر کی وجہ کیا تھی. کہنے صاحب تاخیر وجہ یہ تھی کہ دلہن جو تھی وہ بیوٹی پارلر گئی ہوئی تھی, اور وہاں جو پارلر کی جو لیڈی ہوتی ہے انہیں بڑا ٹائم لگا دیا. بھائی جتنے عیب ہیں ان کو چھپانے کے لیے ٹائم لگے گا نا. کم عیب ہوتے تو جلدی آتا. اب یہی ہم کہیں گے, اور کیا کہیں گے. اچھا پھر جب وہ آ گئی تھی,
ہاں آپ کے یہاں تھوڑی تو تاخیر، جب میں وہاں چلا انہوں نے کہا صاحب آگے ہم تو تیار ہو چلے گئے. اب جب وہاں چلے گئے تو دلہن تو تھی، دلہا غائب. تو انہوں نے کہا آپ کی تاریخ کے صاحب وہ دلہا تھے وہ کہیں چلے گئے، ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے، ان کو فون کیا جا رہا ہے آپ کہاں ہیں، آئیے نکاح کر لیجیے. تو خیر وہ تشریف لائے، کہیں چلے گئے تھے ٹہلنے لے. تو وہ آئے، خیر میں نے کہا جسے نکاح پڑھایا وہ بھاگا، وہ کہنے صاحب کھانا میں نہیں صاحب. تو یہ میں جو کہہ رہا ہوں، آپ ابھی بات کریں تو دین یہ ہے صاحب، اسی لیے ہم کہتے ہیں مسجد میں نکاح کریے، سنت کو سنت، اور ایک یہ وقت کے ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں. الحمدللہ آپ کو معلوم ہے کہ ظہر کی سیکنڈ جو کل تھا نا، سیکنڈ جمعے کے بعد ہوگا. میں کہتا ہوں بھائی 2:45 پہ جمعہ ہے، اس کے فوراً بعد ہوگا. تو الحمدللہ اتنا ہے مسلمانوں میں کہ آ جاتے ہیں کہ بھائی نماز 2:45 پہ اس پر نکاح ہو، اس لیے بھائی مسجد ہی میں کیا کریے. تو بہرحال یہ ہے. آئیے صاحب سنیں، اب یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں صدق، سچائی. آپ تھے نہیں تھے پتہ نہیں یہاں پہ نہیں تھے. صدق کا بیان ہو رہا ہے، سچائی کا. اور یہ فرما رہے ہیں کہ دین میں اصل میں سچائی ہے، اور سچائی میں دین ہے. دین جو ہے مطلب وہ، اور صدق سچائی، یہ ان کا چولی دامن کے ساتھ ہے. دین کی ہر چیز سچی ہے، اور ہر سچی چیز دین ہے. ان دونوں کا چولی دامن کے ساتھ ہے. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ بھائی سچے بنو، جتنی سچائی آپ میں ہوگی اتنے آپ دیندار ہیں، اور جتنا جھوٹ ہے اتنا نفاق ہے، رائٹ. اس کو یہ فرما رہے ہیں ابن قیم کہ ان لا یتمنى الحیات الا للحق. سچائی کا ایک خاصہ یہ ہے کہ آپ کی آرزو یہ ہو کہ ہم زندہ اس لیے رہنا چاہتے ہیں، رائٹ، تاکہ حق جو ہے یعنی اللہ تعالی حق کو زیادہ سے زیادہ قبول کر سکے. حق کو تو زندگی لمبی چاہتے ہیں تاکہ حق کو اتنا زیادہ قبول کر سکیں. ولا یشهد بالنفس الا اثر نقصان. اور جب جتنی زندگی آپ گزار چکے ہیں، سنیے آپ جتنی زندگی آپ گزار چکے ہیں اس کا جب تجزیہ کریں نا آپ، تو آپ کو سب نقصان ہی نقصان نظر آئے. جب تجزیہ کرنے بیٹھیں کہ آپ نے 50 60 70 سال کی زندگی میں کیا کیا ہے، تو آپ کو صرف نقصان نظر آئے. ولا یلتفت الی ترفیت الرخص. اور جو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رخصتیں دی تھی نا، رخصت یہ ہوتی ہے کہ صاحب سفر میں آپ 2 رکعت پڑھ لیں 4 کے بجائے، مسافر ہیں تو آپ روزہ نہ رکھیں اگر ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ رخصت ہے. تو کہتے ہیں ان رخصت کی طرف آپ عام حالات میں توجہ بھی نہ دیں. یہ سب یہ کہیں گے یہ تو جب ایکسٹریم ہماری جو سچویشن ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ نے رخصت رکھی ہے، رائٹ. تو عام حالات میں رخصت پہ عمل نہ کریں، عام حالات میں عزیمت پہ کریں، عزیمت پہ کہ آپ جو نفل میں ہے نا، نفل اعمال ان کو نفل ہی سمجھیں، لیکن آپ اپنے لیے اس کو اہم سمجھ لیں کہ نفل بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ آپ اپنی ماضی کی زندگی کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا یار ہم نے تو بہت نقصان ہے اس میں، ہماری ماضی تو بہت ہی کالا رہا ہے بھائی. اب کیا ہے، اب جو نفل عبادات بھی ہم کر رہے ہیں بھیا اسی کو جو ہے اچھی طریقے سے کر لو. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ بندہ سچا ہے، یہ دین میں بہت سچا ہے کہ نفل کو بھی ہم اتنی اہمیت دے رہے ہیں اپنے لیے، دوسرے کے لیے نہیں، اپنے لیے. کیونکہ ہم نے فرائض بہت چھوڑے ہوئے ہیں، ہم نے ماضی میں فرائض بہت چھوڑے ہوئے ہیں بھائی. تو کوئی آدمی کہے گا میں یار نفل ہی تو ہے یار، کاہے اس میں پڑے ہوئے ہو. ارے یار تمہارے لیے نفل ہو گیا یار، ہم نے تو اتنے چھوڑے ہوئے ہیں، تم کو ہم کیا بتائیں. ہم نے فرائض گول کیے ہوئے تھے،
اب مرنے سے پہلے اللہ نے تھوڑی توفیق دے دی ہے تو بھیا ہم تو نفل کو بھی بہت اہمیت دیں گے. تمہارے لیے نہیں ہوگی, ہمارے لیے بھیا بہت ہے. ہم نے تو اس کو ایسا بنا رکھا ہے کہ بھیا جیسے اب تم کو ہم سے اختلاف ہوگا, ہاں ہونے دو, لیکن تم کو نہیں معلوم ہماری زندگی کتنی کالی رہی ہے. یہ ہم کو معلوم ہے, ہمیں اللہ کو معلوم. کہ جب یہ جذبہ ہوگا نا تو ابن قیم کہتے ہیں یہ بندہ سچا ہے, یہ بندہ سچا ہے. تو اس کا مطلب اب یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو عبارت ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس لیے زندہ رہے, اس لیے زندگی کی آرزو رکھے تاکہ اپنے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو زیادہ سے زیادہ راضی کر سکے. دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں, لمبی زندگی دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں, لمبی زندگی اس لیے ہو کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ اپرچونٹی مل سکے کہ ہم اپنے رب کو اتنا زیادہ راضی کر سکیں. پھر فرمایا وَيَقُومُ بِعُبُودِيَتِهِ, اور اللہ تعالیٰ کی بندگی زیادہ سے زیادہ کرنے کا ہم کو موقع مل جائے, اس لیے ہم زندہ رہتے ہیں. وَيَسْتَكْثِرْ مِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُقَرِّبُهُ إِلَيْهِ, اور وہ اسباب زیادہ سے زیادہ حاصل کریں یا بار بار حاصل کرنے کا موقع ملے جس سے ہم کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو. اسی لیے کہا گیا جو آدمی بوڑھا ہے اور وہ گناہوں میں ملوث ہے تو اس کے دل پہ مہر لگ چکی ہے. بوڑھے لوگ جو مسجد نہیں آتے, بوڑھے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے, بوڑھے لوگ جو ٹی وی اور فلموں کے رسیاں ہیں, بوڑھے لوگ جو اپنی آنکھوں کو نعوذ باللہ غلط استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, تو ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے. وہ لوگ مسجد نہیں آتے ہیں, وہ لوگ اللہ کی طرف کہ اس بڑھاپے میں اگر نہیں ہوا تو اللہ نے مہر لگا دی ہے, اب جاؤ تم ایسے ہی مرو گے. کہ بھئی بڑھاپے میں اگر آنکھیں نہیں کھلی تو کیا قبر میں کھلیں گی؟ تو اس نے فرما رہے ہیں کہ لمبی زندگی اس لیے ہو کہ صاحب اتنے اسباب زیادہ ہم کو اسباب ہم حاصل کر سکیں جس سے ہم کو اللہ کا قرب حاصل ہو. وَتُدْنِيهِ مِنْهُ, اور اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ ہم قریب جا سکیں. لا لعلت من علل الدنیا, لمبی زندگی ہم اس لیے نہیں چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کو اور کما سکیں, ولا لشہوت من شہواتها, یا دنیا کی کوئی شہوت ہم پوری کرنا نہیں چاہتے ہیں لمبی زندگی حاصل کر کے. کما سنیے آپ کما قال عمر رضی اللہ, یہ صاحب حضرت عمر کا بہت پیارا قول ہے صاحب. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تربیت کی تھی. حضرت عمر نے ایک مرتبہ فرمایا, کہتے ہیں لولا ثلاث لما احببت البقاء. ابن عمر نے فرمایا اگر تین چیزیں نہ ہوتی تو مجھ کو لمبی زندگی کی کوئی آرزو نہ ہوتی. اگر یہ تین چیزیں نہ ہوتی تو ہم کو لمبی زندگی کی کوئی آرزو نہ ہوتی. اور وہ تین چیزیں کیا ہیں سنیے آپ. لولا ان احمل علی جیاد الخیال فی سبیل اللہ, ایک آرزو یہ ہے کہ میرے پاس بہترین گھوڑا ہو. جیاد عربین جو ہارس ہوتا ہے, بہترین گھوڑا ہو تاکہ ہم اس پہ سوار ہو کے اللہ کی راہ میں جا سکیں فی سبیل اللہ. یہ آرزو ہے صاحب, اللہ کے دین کی خدمت. یہ بھی نہیں ہے کوئی ڈونکی ہو یا کوئی کھچر ہو, کہ بہترین ہو گھوڑا جس پہ جا کے ہم اللہ کی راہ میں جا سکیں. 10 نمبر یہ آرزو ہے لمبی زندگی کی. دوسری کیا ہے, اچھا وہ مقابلۃ اللیل, اور یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم کو راتیں ملیں تاکہ ان راتوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے آہو بکا کر سکیں. راتوں میں اٹھ کے ہم اللہ کو راضی کر سکیں. یہ آرزو ہے. اور تیسری کیا ہے, وہ مجالست اقوام ینتقون اطالیب الکلام, اور ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کر سکیں. کیوں؟ تاکہ ان کے کلام سے ہم فائدہ اٹھا سکیں.
اللہ والے بزرگوں کے. حضرت عمر فرما رہے ہیں اشرہ مبشرہ دوسرے خلیفہ. یہ حضور نے کتنا ہمبل بنایا تھا ان لوگوں کو. آپ دیکھیے ہیوملٹی دیکھیے آپ. یہ نہیں کہہ رہے ہیں تاکہ لوگ ہمارے پاس آ سکیں, ہم سے فائدہ اٹھا سکیں. یہ نہیں تھا کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا, یہ نہیں تھا. وہ کہیں تاکہ میں لوگوں کے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ. حضرت عمر جو جن کے متعلق کیا فضائل, کیا ان کے مناقب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں لمبی زندگی اس لیے بھی ہو بھیا تاکہ ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھ سکیں, ان کے اقوال سے, ان کے جو ارشادات ہیں, جو ان کی تعلیمات ہیں, ہم ان کو سن کر ان پہ فائدہ اٹھا سکیں. کہہ لیں یہ 3 آرزو ہیں ہمارے, تاکہ ہم, ایک تو یہ ہے کہ ایک اچھا گھوڑا ہو جس پہ ہم سوار ہو کے فی سبیل اللہ کے پیغام کو پھیلا سکیں, اور دوسرا کیا ہے صاحب, راتوں کو جاگ کر اللہ کو راضی کر سکیں, اور تیسرا کیا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کر سکیں تاکہ ان کے اقوال سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. اب آپ ہیوملٹی کی انتہا یہ تھے صحابہ کرام. صحابہ کہتے ہیں, لیکن آپ ان میں صحابہ کرام کو یہ دیکھیں ان میں ہیوملٹی کتنی تھی. آپ دیکھیے اللہ والوں کی, دیکھیے مجالسۃ اقوام ینتقون اطایب الکلام, کہ اللہ والوں کی محفل میں بیٹھ سکے تاکہ ان کے جو اچھے اقوال ہیں ان کو سن کر ہم اس پر عمل کر سکیں. ابھی تو ہماری ذرا سی داڑھی اگنا شروع ہوتی ہے, ہم سمجھتے ہیں لوگ آ کے ہمارے ہاتھ چومیں. یہاں پہ یہ ہے کہ نہیں صاحب, یہ اس لیے میں اسلام میں کوئی پریسٹ کلاس رکھا ہی نہیں گیا. ہمارا کوئی پاسٹر پریسٹ نہیں ہوتا, سب خادم ہیں دین کے, سب خادم ہیں دین کے. اس وجہ سے جو ہے تو یہ 3 ہے. تو 3 چیزیں صاحب نے بتائی. اس کا ابن قیم حضرت عمر کے قول کو دیکھو تو 3 باتیں سمجھ میں آئیں گی. پہلی چیز کیا ہے, اللہ کی راہ میں جانا, دین کو پھیلانا, یہ آرزو تھی. کیا تھا وہ آتش لکھنوی مرحوم کا شعر آپ نے سنا ہوگا کہ یہ آرزو ہے, نہیں یہ آرزو تھی کہ تجھ کو گل کے روبرو کرتے. یہ آرزو تھی کہ تجھ کو گل کے روبرو کرتے, ہم اور بلبلے بیتاب گفتگو کرتے. ہم اور بلبلے بیتاب گفتگو کرتے. تو یہ آرزو تھی صاحب. تو یہ دیکھیں جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں جانا, یہ صاحب اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں. اور دوسری کیا بات ہے, راتوں کو نماز پڑھنا. تیسری کیا چیز ہے, علم نافع, صحبت اختیار کریں تاکہ ہم کو علم حاصل ہو سکے. اچھا اس میں ایک بات تو سمجھ میں آئی شفاعت بھائی, آپ دیکھیں علم نافع صحبت سے آتا ہے, کتابوں سے نہیں آتا. جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں کتابوں سے نہیں آئے گا. کیونکہ یہ کتابوں سے اگر آتا تو نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی, صرف قرآن بھیج دیا جاتا. جبریل آتے اور کسی کو ڈیلیور کر دیتے, صاحب یہ ڈیلیوری ہے اللہ کی طرف سے, یہ لیجئے اس پہ عمل کریے. لیکن جب تک نبی کو نہیں بھیجا گیا بات پوری نہیں ہوئی. اور اسی لیے جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ان کو صحابہ کہا گیا ہے. صحابہ بھی صحبت سے آیا, انہوں نے صحبت اٹھائی ہوئی ہے, صحبت اٹھائی ہوئی ہے. تو دین آتا ہے صاحب تو اس لیے کہا گیا ہے کہ نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے اور نہ زر سے پیدا. نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے, یہ وعظوں سے نہیں ہوتا صاحب, نہ زر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. تو اس میں سے آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے, اور بیٹھنے کے لیے آپ کو
اپنا جو ایگو ہے صاحب وہ ماننا پڑتا ہے اور اسی سے پیدا ہوتا ہے. اسی لیے ہے دیکھیں ابن قیم نے حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ ہم جا کر بس علم میں حاصل کریں, انہوں نے کہا مجالسہ, ہم کو ان کی صحبت اختیار کرنی ہے جو اللہ والے ہیں. تو صحبت اختیار کرنے سے پھر صاحب علم آتا ہے, تو وہ ہے علم نافع. اچھا ویس کرنی ان کے پاس گئے ظلم کا تھا جی آپ خود گئے لوگ خود گئے جی جی جی. آپ کے بارے میں تو شیخ صاحب اس سے یہ معلوم ہوا کہ شیخ صاحب بتا رہے ہیں کہ جیسے حضرت عمر کو حضور نے حکم دیا تھا نا کہ اویس قرنی کے پاس جانا, ان سے دعا کرنا. اب اویس قرنی تو نہ عشر مبشرہ میں نہ صحابہ کرام میں, وہ تو تابعین میں ہے, وہ تو تابعین میں ہے, وہ تو صحابہ بھی نہیں ہے. لیکن ایک مطلب یہ ہوا کہ جو افضل آدمی ہے, جو افضل ہے وہ مفضول سے دعا کرائے, اور اس میں کوئی آر نہ سمجھے, کیونکہ جو افضل ہے جیسے حضرت عمر افضل ہے, ہر معنوں میں حضرت اویس قرنی سے افضل ہے. اب افضل کو نبی پاک ہم نے کیوں حکم دیا کہ تم ایک مفضول کے پاس جاؤ جو صحابی بھی نہیں, اس سے کہو کہ دعا کرائے؟ آپ سے یہ عجیب بات حضور فرمائی. لیکن صاحب یہ اس میں تعلیم ہے ہمارے آپ کے لیے, کیا بھائی آپ سب سے کہیں کہ بھائی ہمارے لیے دعا کریے. اب دیکھیں نا نبی کو دعا کی کیا ضرورت ہے. یہی حضرت عمر مدینہ شریف میں ایک دن تشریف لائے, کہنے اے اللہ کے رسول دل چاہ رہا ہے ہم عمرے کے لیے چلے جائیں, دل چاہ رہا ہے کہ ہم عمرے کے لیے چلے جائیں. ہاں جائیے جائیے. وہ جب وہ جانے لگے تو کہنے کہ بھائی دیکھو عمر یا اخی, اے میرے بھائی, بھائی کا حضرت عمر کو بھائی کا, اے میرے بھائی ہم جب تم وہاں جانا عمرے پہ تو دیکھو اپنی دعاؤں میں ہم کو نہ بھولنا, اپنی دعاؤں میں ہم کو نہ بھولنا. ہاں حضور صلی اللہ فرما رہے ہیں عمر سے, ایک افضل مفضول سے کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم کو اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا. تو یہ ہم کو آپ کو تعلیم ہے. تو ہم سب سے کوئی بھی آدمی ہے وہ یہ کہے کہ بھئی ہمارے لیے دعا کریے گا. اچھا چونکہ اللہ دعا سب کی سنتا ہے, تو حد یہ ہے کہ کوئی کافر بھی ہے نا, اس سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں بھئی ہمارے لیے دعا کریے گا, کہ اللہ کا بندہ تو ہے نا, اللہ کا بندہ تو ہے بھئی, اللہ تعالیٰ ان کی بھی سنتا ہے, ایک کافر کی بھی سنتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کسی سے دعا کرنے کے لیے صاحب یہ نہ ہو. جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی, پھر وللمؤمنین. اللہ تعالیٰ میں تو دعا کر رہا ہوں سب کے لیے, کہ اللہ میری مغفرت فرمائے, میرے والدین کو, پھر اللہ تعالیٰ سب مومنین کی مغفرت فرما دے. اچھا اب سنیے, عشرے مبشرہ کے ایک اور صحابی معاذ ابن جبل. اب دیکھیے بڑے بڑے لوگ, معاذ ابن جبل تھے نا, معاذ ابن جبل 10 میں نہیں ہے, نہیں اچھا معاف کریے گا, ہاں صحیح. اچھا سعد ابن وقاص نہیں تھے, اچھا معاذ ابن جبل نہیں ہے, ہاں شکریہ آپ کا. ہاں نہیں معاذ ابن جبل نہیں ہے عشرہ مبشرہ کے, ٹھیک. تو بہرحال صحابی, اب وہ معاذ ابن جبل اپنی دعا میں کیا فرما رہے ہیں سنیے اب آپ, کہ اللہم ان کنت تعلم انی, اللہم انکا تعلم انی لم اکن احب البقاء لی جرى الانہار. اب دیکھیے عرب صحرا کے لوگ,
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب علم ہے کہ میں لمبی زندگی اس لیے نہیں چاہتا ہوں کہ میں نہریں کھودوں، ولا لغرس الاشجار، یا اس لیے کہ میں پیڑ لگاؤں، ولا لنکاح الازواج، یا اس لیے کہ میں زیادہ زیادہ نکاح کروں، ولا مطلب یہ کہ ان سب چیزوں کی وجہ سے دنیاوی ہماری خواہش نہیں ہے، ولیکن لزم الحواجر، سنیا، لیکن اللہ تعالیٰ اگر ہم نہر کھودیں گے تو ہم اس لیے کھودیں گے تاکہ پیاسوں کو پانی مل سکے، وہ مقابل اللیل، اور ہم لمبی زندگی اس لیے چاہتے ہیں کہ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھ کے آپ کو ہم راضی کر سکیں، وہ مزاحمت العلماء بالرکب عند حلق الذکر، اب سنیے، اور میں اس لیے بھی لمبی عمر چاہتا ہوں کہ میں اہل علم کے پاس زیادہ سے زیادہ جا کر ان سے استفادہ کر سکوں۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ معاذ بن جبل، کہ میں علماء کے پاس زیادہ زیادہ جا کر استفادہ کر سکوں، اس وجہ سے میں لمبی زندگی چاہتا ہوں۔ اس لیے صاحب ہمارا آپ کا قبلہ بدل چکا ہے، ہم لوگ لمبی زندگی چاہتے ہیں کہ اور تھوڑا کما لیں اور کما کے زیادہ سے زیادہ اپنے پیچھے پیسے چھوڑ کے جائیں۔ لوگ ہمارے جنازے پہ بھی یہ بات کریں کہ صاحب یہ مرے ہیں نا، آپ کو معلوم ہے کتنا پیسہ چھوڑ کے مرے ہیں؟ ارے بہت بڑے آدمی مرے، آپ نے اسی لیے غریبوں کے ہم لوگ پاگل لوگ ہیں، غریبوں کے جنازے میں لوگ کب آتے ہیں؟ امیروں کے جنازے میں آئیں گے۔ فائدہ کیا ہے؟ صرف سٹیٹس، جنازے میں بھی سٹیٹس دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں اپنی مسجد میں، دیکھیے جب کوئی صاحب ثروت آدمی مرے گا مسجد بھری ہوگی، کیونکہ اب وہ جتنے زندہ ہیں نا ان کو امپریس کرنا ہے کہ میرے ان سے بڑے تعلقات تھے، اور وہ تعلقات صرف ان کے سٹیٹس سے تھے، ان سے نہیں تھے۔ اور جو ایک غریب مرتا ہے تو لوگ حافظ صاحب میں بہت مصروف تھا ورنہ میں آتا، اللہ معاف فرمائے، چلے جو بھی صاحب تھے ایسے کنی کاٹ کے چلے آتے ہیں۔ تو میں اکثر سوچتا ہوں یا مرنے کے بعد آپ کو کیا فائدہ ہے اس سے، لیکن بعد میں سمجھ میں آیا وہ بھی سٹیٹس کا حصہ ہے، کیونکہ سب آئیں گے آپ نہیں آئیں گے جنازے میں، تو لوگ کہیں اما تم آئے نہیں یار، ان کا انتقال ہوا تھا یا مطلب تمہارا کوئی کنیکشن نہیں تھا ان سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنازے میں بھی ہم لوگ سٹیٹس کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ ہم لوگ کی مطلب طفل مکتبی کی انتہا ہے کہ صاحب ہم لوگ جنازے میں بھی وہ دیکھتے ہیں۔ دو جنازے ہوئے تھے جس میں ایک حاجی سرورت تھے اور ایک عام آدمی تھے جن کی صرف وائف ہی گئی، جی جی بچے بھی نہیں گئے، جی تو اکیلی وائف گئی تھی اپنی میاں کو دکھلانے، آپ نے فرمایا کہ پہلے ان کا جنازہ کر لیتے ہیں جی جی تاکہ جتنے لوگ دوسرے جنازے کے لیے آئے ہیں وہ بھی اس میں آ جائے۔ وہ جی جی ان کے جنازے جی 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 اکیلی تھی۔ خاوند کے جنازے میں جی اکیلی۔ یہاں کی بات تو اس لیے یہ بھی عجیب غریب بات ہے۔ خیر آگے فرمایا، پھر انہوں نے کہا کہ جب شیخ الاسلام نے فرمایا کہ جب آدمی، یہ بہت اہم ہے صاحب، جب آپ اپنی زندگی کا تجزیہ کریں، جب آڈٹ کریں، کیا کہتے ہیں اس کو، جب اسکروٹنائز کریں، اسکروٹنی کریں اپنی زندگی کی، تو فرمائیں دیکھو ولا یشہد بالنفس الا اثر النقصان، تو اپنے اسکروٹنائز کرنے میں صرف نقصان پر نظر رکھنا۔ جو اچھے اعمال الحمدللہ تم سے ہو گئے نا، رائٹ، اس کو ثواب اللہ پہ چھوڑو، لیکن اپنا نقصان دیکھو کہ تم نے اپنا نقصان کتنا کیا ہے، گناہ کر کے، اللہ سے غفلت برت کے تم نے نقصان اپنا کتنا کیا ہے۔
تو ابن قیم یعنی لا یرا نفسہ الا مقصرا، تو تم دیکھو کہ ہم تو قصوروار ہی ہیں سر سے پیر تک، رائٹ. اور والموج، اچھا اس میں ایک چیز اور آپ کو نکتے کی بتا دیں انشاءاللہ، وہ یہ کہ جو اچھے اعمال بھی آپ نے کیے نا، جو بھی اب تک کیے ہیں، اس میں یہ سمجھے کہ عمل تو چلو ایک کچھ اچھے ہو گئے، لیکن چونکہ باقی ہمارے عمل اتنے گناہ والے تھے، تو اس میں یہ جو اچھے عمل کیے نا، ان میں جان نہیں تھی، یہ بے جان اچھے عمل تھے، کیونکہ گناہ اور اتنے تھے. ان گناہوں کے خمیازے میں یہ جو چند ہم نے اچھے اعمال کیے، ان میں تو کوئی جان تھی نہیں، یہ تو رسمن کر دیے. جیسے وہ ہے نا، رسم اذان رہ گئی روح بلالی نہ رہی، تو یہ ایک رسم اذان ہے، روح بلالی نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو ہے کہ جو اچھے بھی عمل کیے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مقبول ہوئے ہیں. اس کی وجہ ہی میں آپ کو بتاؤں، اس کی وجہ یہ ہے صاحب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین. سر عبداللہ ابن عباس یا کسی صحابی نے فرمایا کہ یہ آیت پورے قرآن شریف کی سب سے بھاری آیت ہے ہمارے لیے. ان صحابی نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حصر کر دیا، اللہ کہ ہم صرف اور صرف انما، صرف اور صرف ان لوگوں سے اچھے اعمال قبول کریں گے جو صاحب تقوی ہیں. اب جو آدمی گناہ کر رہا، بیچ میں نماز بھی پڑھ رہا ہے، تھوڑا وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، تو چونکہ تقوی تو ہے نہیں، تقوی نہیں ہے تو قبول ہو نہیں سکتے اعمال. کیونکہ یہاں پر اصل میں 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ نے کہا ہے کہ تم دیندار بناؤ، وہ چند اعمال کو نہیں کہا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا، اور حد یہ ہے کہ ومماتی للہ رب العالمین، میرا نماز، میرا حج، اور پھر میری پوری زندگی. حد یہ ہے کہ مرے بھی تو اللہ کے لیے مرے. تب اللہ نے کہا ہے کہ مر کے دکھاؤ ایسے، تو پھر ہم تم کو قبول کریں گے. تو اللہ نے کہا زندگی تو زندگی نہیں، مر کے بھی دکھاؤ ایسے کہ تم مرو بھی ہمارے لیے، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے مرو، تب تو ہم قبول کریں گے. ورنہ یہ نوٹنکی بازی، شعبدہ بازی جو ہے نا تمہاری، کہ آج تم ہمارے ہو، کل شیطان کے ہو گئے، صبح ہمارے شام تک شیطان کے، تو یہ تقویٰ تھوڑی ہے. تو اس میں بڑا ایمفیسس ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ صرف اور صرف اللہ قبول کرے گا اعمال متقیوں سے. تو اب جب آپ اپنے پچھلی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کہیں یار ہم نے تو اتنے گناہ کیے، اور بیچ میں ہم نے نمازی بھی پڑھی، تلاوت بھی کیا، رمضان میں روزے بھی رکھے، لیکن چونکہ باقی زندگی تو ہماری بالکل سیاہ کاری اور بدکاری تھی نا، اس سے بھری تھی، تو تقویٰ تو تھا نہیں. جب تقویٰ نہیں تھا تو قبول کیسے ہوگی؟ نہیں، توبہ تو ابھی کی نہیں حبیب بھائی، جب توبہ اب کی ہے، اگر کی ہے تو یہ ہوا ہے کہ اب آنکھیں کھلی ہیں. لیکن جب ہم نے توبہ نہیں کی تھی تو اچھے اعمال بھی چل رہے تھے اور گناہ کے بازار گرم تھا. تو جب گناہ کا بازار گرم ہے اور جان بوجھ کے ہم نے گرم کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقویٰ تھا نہیں. جب تقویٰ نہیں تھا تو وہ اچھے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے. تو جب اعمال قبول نہیں ہوئے تو ہم کو تو سب نقصان ہی نقصان نظر آ رہا ہے، اپنے ماضی کا سب نقصان ہی نقصان نظر آ رہا ہے. اور اب بھی توبہ کے بعد اگر تقویٰ نہیں اختیار کیا تو قبول نہیں ہوگا، کیونکہ معیار قبولیت کا تقویٰ ہے، نوٹنکی بات ہی نہیں ہے صاحب. یہ ہم لوگ نوٹنکی بات بہت ہیں. ابھی کچھ رہے کیا رند رہے اور ہاتھ سے جنت نہ گئی، ہم لوگ یہ چاہتے ہیں. تو اس لیے جب ہم اپنے ماضی کے حالات دیکھیں تو اس میں ہم کو صرف اپنا قصور نظر آئے. والموجب له لهذه الرؤيا استعظام مطلوبی واستدغار نفسی ومعرفت وقل ذاتی. اب دیکھیے کتنی بار کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے زندگی کا تجزیہ کریں تو اس میں دیکھیں استعظام و مطلوبی، کہ جو ہمارا مطلوب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا،
وہ اتنی بڑی چیز ہے رائٹ کہ ہمارے اعمال تو اس کے آگے زیرو کے قریب ہے. بھئی اللہ کی رضا، کہاں اللہ کہاں ہم اللہ کے آگے تنکے بھی نہیں. اب اس تنکے کو اللہ تعالیٰ کا قبول کر لے تو وہ تنکے کی خوش قسمتی ہے صاحب. پھر فرمایا وہ استصغار نفسی، اور آپ یہ دیکھیں ہم اللہ کے آگے ہماری کیا حقیقت. استصغار مطلب صغیر، ہم اللہ کے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں. اچھا وَمَعْرِفَتُهُ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے کہ آپ اپنے عیب پر خود نظر کر سکیں، کسی کے ڈاکٹر کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ میں یہ ڈیزیز ہے، بلکہ جب آپ چہرہ دیکھیں آئینے میں تو آپ کو عیب نظر آئیں. جب تو کہتے ہیں کہ صاحب پھر وَقِلَّةِ ذَاتِهِ فِي عَيْنِهِ. اب آپ یہ دیکھیے کہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اپنی نگاہ میں یہ بات رہے کہ زاد سفر نہیں ہے میرے پاس، بہت کم ہے. زاد سفر مطلب آخرت میں اگر آج ہم کو فرض کریے ہم میں سے آج کسی کی موت آ جائے تو کیا ہم مرنے کے لیے تیار ہیں؟ اب دیکھیے اگر آج ملک الموت آ جائے تو کیا ہم تیار ہیں جانے کے لیے؟ خوشی کہ ہاں بھائی آ جاؤ ہم تیار ہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم روزانہ موت کی تیاری کرتے ہیں کہ آج اگر آج گئے ملک الموت تو ہم بھی ان سے السلام علیکم کہیں گے بھائی آپ کا انتظار تھا چلیے. اب جیسے ہمارے حضرت عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، شاید ان کا ہی تذکرہ ہے، ہاں عبد القادر صاحب کا شاید ان کا تذکرہ ہے کہ جب ملک الموت آیا عصر کی نماز پڑھائی تھی انہوں نے. بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے. تو عصر کی نماز کے بعد سلام پھیرا اور مسجد میں جو ان کے متوسلین یا مریدین تھے ان سے کہا بھائی دیکھو ہم جا رہے ہیں. لوگ سمجھے کہیں جا رہے ہیں سفر پہ، کہنے ہم جا رہے ہیں اور ہمارے جانے کے بعد دیکھو میرے پاس ہے ہی کیا، یہ چند کتابیں ہیں، یہ لوٹا ہے جس سے ہم وضو کرتے ہیں اور اسی سے بیت الخلاء کا کام لے آتے. یہ لوٹا ہے، یہ تہبند ہے، اور ہمارے پاس ایک کرتا ہے، یہ امامہ ہے، یہ دو چیزیں ہیں بس. تو دیکھو یہ امامہ ہم تم کو دیتے ہیں، لوٹا تم لے لینا، کتابیں تم. اچھا سب آدمی بیٹھے ہوئے سوچیں حضرت کیا فرمائے کہ بھئی ہم تو سفر پہ جا رہے ہیں بس، ٹھیک ہے. یہ کہہ کے کہ اچھا بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دنیا کے گاؤں میں، ایک پیسہ بھی نہیں اس کے بعد، سب ہم نے دے دیا. اور کہہ لیں اچھا ہم چلے اور قبلہ رخ ہو کے سب کے سامنے لیٹے کلمہ پڑھتے ہوئے چلے گئے. تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ اپنے سفر آخرت کی بات کر رہے تھے. سفر. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ صاحب اگر آج ہمارا آخری دن ہے دنیا میں تو ہم کیا جانے کو تیار ہیں؟ یہ ہم تو یہ کہیں گے ملک الموت ارے یار پیسے کیا ہوگا، یار ہمارے گھر کا کیا ہوگا، ارے ہم تو فوراً یہ سوچنے لگتے ہیں. تو اس لیے فرمایا وَقِلَّةِ ذَاتِهِ فِي عَيْنِهِ. اور جب سفر پہ جانے کا وقت ہو تو صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس زاد سفر نہیں ہے. زاد سفر، سامان سفر. جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ جو خطبہ دیتے نا، ان کا مشہور خطبہ کبھی کبھی کچھ مقررین پڑھتے بھی کہ السفر طویل طویل کہتے تھے، السفر طویل طویل والزاد قلیل قلیل فرماتے تھے، والزاد قلیل قلیل. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے فمن عرف اللہ عرف نفسہ. اب وہ کہتے ہیں جس نے اللہ کو پہچان لیا اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا. لم یرا نفسہ الا بعین النقصان. تو جو آدمی اپنے کو پہچان لے گا تو وہ صرف اپنی زندگی میں نقصان ہی نقصان اس کو نظر آئے گا. بس اب اتنا ہی رکھیے. تو یہ ہے سچائی، یہ سچائی کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں صاحب. سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے. جی بہت. میں آپ کو ایک بتاؤں روزانہ کا ایک تجربہ، یہ اس نے مجھے بہت سمجھنے کو بہت سمجھایا. میں نے اپنا جب ابھی گھر بیچا
تو انشاءاللہ دوسرے گھر میں جب جائیں گے انشاءاللہ، تو اس دوران 2-3 مہینے کے لیے ہم کو کہیں رہنا تھا، تو الحمدللہ ایک کرایہ کا گھر مل گیا. وہ کرایہ گھر چھوٹا تھا گھر ہے، لیکن الحمدللہ بہت اچھا گھر ہے. تو جب اس گھر میں ہم پہنچے کرائے کے گھر پہ، تو یہ سب کو معلوم تھا 2 مہینے یا 3 مہینے رہنا اس میں، پھر انشاءاللہ اپنے گھر چلیں. تو ہمارے بچوں نے جب ایسے ہی کہا کہ ابا اس میں دیکھیے اس گھر میں یہ نہیں ہے، ابا اس گھر میں وہ نہیں ہے، یہ چیز چھوٹی ہے، وہ چیز چھوٹی ہے. تو میں سن رہا تھا، تو ہمارے بیگم نے اس وقت بچوں سے ایک جملہ کہا. اس جملے نے مجھ کو بہت سوچنے میں مجبور کیا. ہمارے بیگم نے ارے بچوں کیا مسئلہ ہے، یہاں تو چند ہی روز تو رہنا ہے، اس گھر میں چند ہی روز تو رہنا ہے، پھر ہم لوگ کو گھر مل جائے انشاءاللہ. تو ان کا وہ جملہ میرے دل پہ بہت، ہم نے کہا یار اسلام نے بھی یہی کہا ہے، جیسی دنیا ہے جو مل جائے لے لو، چند روز ہی تو یہاں رہنا ہے، پھر تو انشاءاللہ عیش ہی عیش ہے. تو اس جملے نے مجھ کو اکثر سوچنے میں مجبور کیا کہ یہی چیز دنیا میں وہ حقیقت ہے، چند ہی روز تو رہنا ہے، تو جیسی گزرے گزر جانے دو. جی قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، سورہ کہف کی آخری ہے. جی آپ ان سے کہہ دیں کہ سب سے زیادہ لوزرز کون لوگ ہیں. اخسرین یہ اس میں تفضیل ہے، یہ خسران سے ہے کہ سب سے زیادہ لوزرز کون ہوں گے اعمال کے سلسلے میں، کہ اعمال بہت اچھے ہیں، اعمال بہت اچھے ہیں ان کے، لیکن سب سے بڑے لوزرز ہوں گے یہ لوگ. اس کے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ، اس کی وجہ یہ کہ دنیا میں گمراہ تھے، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ گمراہ ہے. لیکن وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ زندگی بھر یہی سمجھتے رہے کہ بھائی ہم بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں. اور یہ کون ہوں گے؟ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ صحیح نہیں تھا. یہ اصل عقیدہ صحیح نہیں تھا. تو کفروا بآیات ربی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے تھے، ولقائہ، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا عقیدہ ہی نہیں تھا. مطلب زندگی سمجھتے تھے بس دنیاوی ہی ہے، سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. فحبط اعمالہم فلا نقیم لہم، تو اللہ نے پھر ہم ان کے جتنے اچھے اعمال ہیں سب کو زیرو کر دیں گے، اس کا جو ثواب ہے زیرو. اور فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اور اس دن کے اچھے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اس لیے صاحب جو ہے یہ کہا گیا عقیدہ اصل ہے، پہلے عقیدہ پھر اعمال. کیونکہ یہ تو بیوقوفی ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ بہت کر رہے ہیں، لیکن جس نے ان بندوں کو پیدا کیا اللہ، اس سے آپ کو بغض ہے. تو اللہ کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ بھائی میں نے پیدا کیا، میں خالق، مجھ سے تم کو بغض ہے، لیکن میرے بندوں سے بڑی محبت ہے. یہ کیا بات، یہ تو احمقانہ بات ہے نا. جیسے کوئی آپ سے نفرت کرے لیکن آپ کے گھر والوں سے بڑی محبت کرے، تو آپ کے دل میں اس کے لیے کیا ہوگا؟ آپ کہیں عجیب احمق آدمی ہے، ہمارے سب خاندان والوں سے محبت کر رہا ہے اور ہم سے نفرت ہے، تو آپ کو اس سے محبت نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ ہے عقیدہ اصل ہے. چلے صاحب دعا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں جمع ہونے قبول فرما، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح زندگی عطا فرما. اللہ تعالیٰ ماضی میں جتنے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دے. جو بھی ہم لوگوں سے چھوٹے اور بڑے گناہ ہوئے ہیں، اللہ جان کے ہوئے ہیں یا غلطی سے ہو گئے، اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دے. اور اللہ تعالیٰ آگے جو ہے اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا. ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا. اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر گامزن فرما. اللہ تعالیٰ ان کو مسجد میں پابندی سے آنے والا بنا، اور مسجد کے باہر کی زندگی کو صحیح فرما دے.
تعالیٰ ہم سب کے اعمال، اخلاق و معاشرت کے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ صحیح فرما دے، ہم لوگ کے اخلاق اچھے فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے زندگی دے تو دین پہ دے، اور جب ہماری موت آئے تو موت بھی دین پہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔